رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، شب و روز کا پیاسا حسین، شب و روز کا پیاسا حسین، دشت بلا میں تجھے مارا حسین، أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت پڑھی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں پورے عشرے کو خطاب کیا ہے۔ یہاں کے عشرے کا عنوان ہے عزاداری، محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے۔ اس پر ہم نے پچھلے 9 مجلسوں میں بہت ساری باتیں ڈسکس کی ہیں، آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور کوشش یہی رہی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ان مسائل کو، ان ادا کے طور طریقے اور سلیقے کو، ادا کے ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کریں جن کی وجہ سے محبت مودت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو جہاں تک کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ یہیں تک کہ ہمارے درمیان بہت ساری اہل بیت کی سیرتیں، کربلا کے وہ مجاہدوں کی زندگیاں جو کم پڑھی جاتی ہیں، اگر ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں تو یقینی صورت میں ان مجاہدوں کی زندگیوں نے ہمیں طرز زندگانی عطا کی، طور طریقہ اور سلیقہ دیا۔ صحیح معنوں میں ان زندگانیوں نے ہمیں ایک نئی امید، نئی کرن، نئی روشنی عطا کی، تاکہ ہم عزاداری کے ذریعے محبت کا یہ جو کاروان چل رہا ہے اس کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں، کیونکہ جب تک ہم اس کاروان کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو جو امانتیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں ودیت کی ہے، دی ہے، پہنچائی ہے، وہ بھی تو ضروری ہے کہ ہم آنے والے اپنے بچوں کو، آنے والی اپنی نسلوں کو یہ صحیح سالم طریقے سے ان تک پہنچا جائیں، کیونکہ جب ہم ان تک پہنچا جائیں گے تب جا کر کے یہ حق ادا ہوگا کہ واقعی ہم نے ادا کا حق ادا کیا، معرفت کا حق ادا کیا، اطاعت کا حق ادا کیا، اور جو محبت ہمیں خدا سے ملی تھی اس محبت کو ہم نے مودت میں تبدیل کر کے اپنی دنیا کو بھی بچایا ہے اور اپنی آخرت کا بھی انتظام کیا ہے۔ یعنی یہ سب باتیں اگر آپ غور کیجئے اور دیکھیے تو یہ سب کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم عزاداری کے تمام مقاصد کے اوپر نظر رکھتے ہوں۔ جب تک ہم نظر رکھیں گے نہیں
ہمارے اندر جوش پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر وہ اچھائیاں آ نہیں سکتی جن اچھائیوں کی بنیاد پر امام نے ہمیں سنوارنا چاہا ہے اور ہمیں آراستہ کرنا چاہا ہے۔ اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ چاند رات سے لے کر کے آج 9 محرم اور شب عاشور آ گئی ہے، تقریباً یہ ہمارا 10واں خطاب ہے۔ ان 10 مجلسوں میں، پچھلی 9 مجلسوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ ایک سوال ہے، کیا واقعی عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے؟ تو کیا ہم نے مختلف زاویے سے اس چیز کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اگر سمجھا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں سمجھا ہے تو جائیے، یہ مجلسیں ریکارڈڈ ہیں، یہ مجلسیں یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور یہ یوٹیوب کے اوپر جانا بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ اگر ہم سے کوئی چیز مس ہو جائے، چھوٹ جائے، یا ہم تاخیر سے آئیں یا نہ آ پائیں، تو کم سے کم یہ ذریعہ تو ہیں کہ ہم جا کر کے ساری چیزوں کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ یہ ایک فیسلٹی جب ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اس سے تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر یہی چیزیں پیغمبر اور آل پیغمبر کے زمانے میں ہوتی تو شاید ہمیں اتنی منظر کشی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم اٹھاتے فلاں دور کی سی ڈی دیکھ لیتے، نتیجہ سامنے ہو جاتا، ہم اٹھاتے فلاں بیک اپ دیکھ لیتے، نتیجہ سامنے آ جاتا۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں نہیں تھی، اور جب امام نے دینا چاہا تو لوگوں نے لینا نہیں چاہا۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ جو کچھ تمہیں سوال کرنا ہے پوچھ لو، تو سامنے والوں نے پوچھا کیا؟ مولا بتائیے سب میں بال کتنے ہیں؟ آپ بتائیے۔ وہ علی جیسا انسان کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اب آسمان کے راستے جاننے کا مطلب ہی تو یہ ہو گیا کہ تم زمین پر رہ رہے ہو تو آسمان کے بارے میں پوچھو، تم زمین پر رہ رہے ہو تو اسپیس کے بارے میں پوچھو، تم زمین پر رہ رہے ہو تو فضا کے بارے میں سوال کرو۔ تم آ کر کے جب امام ایک ایک چیزوں کی پیشن گوئی کرتے جا رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب پانی سے آگ نکلے گی، ایک زمانہ آئے گا جب لوہا اڑے گا، تو کاش لوگوں نے علی سے سوال کر لیا ہوتا، مولا ہمیں بھی تو وہ ٹیکنالوجی بتائیے کہ لوہا اڑے گا کیسے۔ غور کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا۔ سوال کیا کیا؟ سر میں بال کتنے ہیں، یہ علامتیں کیسی ہیں، وہ علامتیں کیسی ہیں، کیسے پہچانیں گے یہ میل ہے یا فیمیل ہے، کیسے پہچانیں گے کون انڈے دیتے ہیں کون؟ ارے اللہ کے بندے، سوال اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے سوال اپنے عقلوں کے اعتبار سے کیا، لیکن آج جیسے ہم کہہ رہے ہیں کاش اگر مولا کائنات جیسی شخصیت آج ہمارے درمیان ہوتی، موجود ہوتی، نظروں کے سامنے ہوتی، تو یہ جو آج ہم فخر کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر، آج ہم فخر کر رہے ہیں اپنی ڈیجیٹل لائف کے اوپر، تو ہم ان کے سامنے یہ نہ ظاہر کرتے، مولا یہ بتا دیے، مولا خود ہی بتا دیتے کہ جب لوگوں نے مولا کی بتائی باتوں پر ریسرچ کیا لوہا اڑے گا، تو اب اس کے بعد اڑنے کو آپ کو دیکھنا ہے تو میزائلیں جا کر کے دیکھ لو، ڈرون جا کر کے دیکھ لو، ہوائی جہاز جا کر کے دیکھ لو، ساری چیزوں کو جا کر کے دیکھ لو، تو اب اس سمجھ میں آئے گا کہ جو علی نے کہی تھی باتیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آنے والے زمانے کے لیے۔ اب یہیں پر رک کر کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ امام نے ایک بات کہی کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے آداب نہ سکھانا، آنے والے زمانے کے لیے تیار رکھنا۔ آپ نے سوچا کیوں مولا نے کہا؟ مولا نے ریزن بھی بتایا۔ مولا نے یہ بھی کہا کہ اگر
تم اپنے زمانے کے آداب اطوار ان کو سکھاؤ گے تو جب یہ تمہاری عمر کے برابر ہوں گے تو یہ سیکھیں گے کیا؟ تمہاری عادتیں. تو یہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے؟ نہیں رہ جائیں گے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کیا ضرورت ہے سائنس سیکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھائی کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ٹیکنیکل چیزیں اس کے بارے میں جاننے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی. تو اب آپ جانتے ہیں امام پہلے ہی سے اپنے چاہنے والوں کو ڈیجیٹل بنانا چاہتے تھے. یہ تو ہمارے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی کہ ہم کب کے ڈیجیٹل بن چکے ہوتے جو دوسروں کے محتاج نہ ہوتے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نے صحیح سے قرآن کو پڑھا ہوتا. اب جب قرآن کی بات کہی تو ہمارے یہاں ایک مزاج معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کب پڑھاتے ہیں؟ بولیے ذرا سا. جب اس کی ایج قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہم یہی تو کہتے ہیں بچے کا قرآن کیا کیجئے، ختم کرا دیجئے. یعنی جیسے ہی وہ 8 سال 10 سال 12 سال کا ہوا کہا صاحب اس کا قرآن ختم کرا دیجئے. تو جب قرآن ختم کراؤ گے تو یہ سمجھے گا کیا؟ ابھی میں آپ سے کہوں یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ آپ کہیں گے صاحب آئین اسلام ہے. دین کے سارے شریعت کے قانون اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اب ہم آپ سے کہیں بچے کو آپ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی کتنی سال کی ایج میں دے رہے ہیں؟ تو کہیں گے مولانا یہ قرآن ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ معلوم دیا جب قرآن کی اہمیتوں کو ہم ہی نہیں سمجھیں گے مسلمان ہو کر کے، شیعہ ہو کر کے، اس لیے کہ بس مولانا صاحب قرآن ختم کرا دیے، تو جو ختم کراؤ گے وہ زندہ کیسے رہے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ جائیے ابھی اپنے بچے کو انگلش میں ذرا سا ایڈمیشن کرا کر کے آئیے انگلش میڈیم میں. تو آپ پی جی میں جائیں گے، معلوم دیا ایل کے جی میں جائیں گے، یو کے جی میں جائیں گے، فرسٹ میں جائیں گے. تو اب یہاں سے یہ مراحل کیوں طے کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے صاحب میرے بچے کو انگلش پڑھائیے، آپ کہہ دیجئے اس کو ہائی اسکول کی کتابیں پڑھائیں، اس کو 12 کی کتابیں پڑھائیں، اس کو ڈاکٹریٹ کی کتابیں پڑھائیں. تو اسکول والے کہیں گے بچے کو لے کر کے جائیے. یا تو آپ پاگل نظر آتے ہیں یا آپ سکھیا گئے ہیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیشہ پڑھایا بچے کے علم کے مطابق جایا جاتا ہے. بس یہی بات تو کہنا چاہتا ہوں، کاش قرآن کو بھی تم نے ایسے ہی سمجھا ہوتا. سمجھے؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. کاش قرآن کو ایسے ہی تعلیم دی ہوتی تو پھر بچے کو قرآن ختم نہیں کرنا پڑتا، قرآن کے اوپر عمل کرتا نظر آتا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ذرا سا. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں. اور اللہ کی کتاب کو کب پڑھاتے ہیں؟ جب بچہ صحیح سے یادداشت نہیں کر پاتا، جب بچہ صحیح سے حلال اور حرام نہیں جانتا، جب بچہ بالغ نہیں ہوتا، شریعت جس کو تمام چیزوں کو لاگو نہیں کرتی ہے، ہم مقدس کتاب کو سب سے پہلے دیتے اور مولوی سے کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن ختم کرا دیجئے. تو اب بتا دیجئے جو چیز ختم کرا دی وہ سمجھے گا کب؟ اس کے اندر سوچنے کا مادہ پیدا کب ہوگا؟ اس کے اندر ایبیلٹی اور صلاحیت اور قابلیت کب پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ ہم نے شروع میں ہی ختم کرا دیا. اب اس کے بعد کہا بڑے فخریہ انداز میں میرے بیٹے کا قرآن ختم ہو گیا ہے. ذرا سا اس سے پوچھو کیا خالی پڑھ لینا کافی ہے؟ کہ صاحب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چلے الحمدللہ سے والناس تک پہنچ گئے، کہا قرآن ختم ہو گیا. اگر اسی کا نام ختم ہوتا، سمجھیے گا، اسی کا نام ختم ہوتا تو اہل بیت کبھی بھی اس کی تعلیم اس حوالے سے ایسے نہ رہتے جیسے انہوں نے دی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا، کتنے ایسے افراد ہیں جو ڈیلی ترجمہ پڑھتے ہوں.
تفسیر پڑھتے ہوں، سمجھتے ہوں، کیونکہ ہمارا مائنڈ تو بچپن میں سیٹ اپ کر دیا قرآن ختم، بس ختم، تو اب ہمیں اس کے پیچھے کب جانا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کسی کو بخشوانا ہو، جب کسی کا ایصال ثواب، تبھی تو ہم جائیں گے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کہ اب یہی پیغام اگر ہم یہاں سے دینا چاہیں تو کیسے دے سکتے ہیں؟ مولا کائنات کی ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ سمجھیے گا، جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے، میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب خدا سے باتیں کرنے ہو تو قرآن پڑھنے لگو، جب تمہیں باتیں کرنی ہو تو نمازیں پڑھنے لگو۔ سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دو چیزیں ہم پکڑیں گے تو اطاعت الہی ہمارے اندر آئے گا۔ اب آئیے، یہ ادا کے ذریعے محبت کو ہم مودت میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے تلاوت، کہ جب ہم تلاوت قرآن کریں گے، یہ نہیں کہا گیا ہے آپ ختم کیجئے، جتنا آپ کا دل ہو، قرآن جہاں سے کھل جائے وہیں سے پڑھیے، جہاں سے دل چاہے، جتنی آیتیں پڑھنے کا دل چاہے اتنا پڑھیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو آیا ہی تھا ہدایت کے لیے، یہ تو ہم نے اس کو بانٹ دیا۔ لیکن اگر کبھی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کبھی آپ پریشان ہوئیے، خدا نخواستہ کوئی مشکلات ہو، تو آپ قرآن کھولیے، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ یا حد اقل ترجمہ پڑھیے، ٹرانسلیٹ پڑھیے کسی بھی زبان میں جس میں آپ کو سمجھ میں آئے، آپ پڑھیے۔ قرآن کا اعجاز ہی یہی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا جو میری آپ بیتی ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ جب آپ ایسے پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو روح بے قرار ہے اس کو قرار کب ملے گا؟ تلاوت قرآن کے ذریعے۔ تو پکا حسینی وہی ہوگا کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہو، کیونکہ ہمارے امام نے نیزے پر بلند ہونے کے بعد، سر اور تن میں جدائی ہونے کے بعد قرآن سے رابطے کو بتا دیا تلاوت کر کے۔ اب سمجھ میں آیا جو حسینی ہوگا وہ تلاوت قرآن کا ضرور عاشق ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ ذرا سا غور کیجئے گا، چونکہ آج لاسٹ مجلس ہے اس عنوان کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہ اس عنوان کی لاسٹ مجلس ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو لا کر کے پورا کریں جو ہم اب تک میسیجز نہیں دے پائے آپ کو۔ اگر ہم محبت حسین کو مودت حسین میں بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اطاعت حسین کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ لبیک کہو، یعنی اگر امام کی آواز ادھر سے آ جائے تو لبیک کہو۔ لبیک کا مطلب یہ زبانی نہیں بلکہ ہمارا عمل، ہمارا طور طریقہ، ہمارے وقت کی قربانی، ہماری تربیت، یہ سب ایسی ہو کہ جیسے ادھر سے آواز آئے ہم لبیک کہیں۔ اس لیے کہ ہمارے امام کو آج بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہی تو امام بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کربلا میں قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم خالی رو، تم گریہ کرو، تم ماتم کرو، تم ہمارے نام کی سبیلیں لگاؤ۔ دیکھو یہ ایک طریقہ ہے لیکن جو ہدف ہے وہ کچھ اور ہے، جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے۔ یعنی ہدف اور مقصد کب ایک ہو سکتا ہے؟ جب ہم امام کے مقصد کو پہچانتے ہوں گے۔
کیونکہ اگر ہم خالی سبیلوں کے اوپر آ گئے، مجلسوں میں آ گئے، گریہ و ماتم پر آ گئے، تو یہ سب چیزیں ایک پہلو ہے۔ ورنہ آپ بتا دیجئے، کیا رونے کے لیے فرشتے کم ہیں؟ کیا رونے کے لیے جنہ کم ہیں؟ کیا رونے کے لیے مخلوقات کم ہے؟ کہ یہ آسمان نہیں روتا، زمین نہیں روتی، چرند پرند نہیں روتے، درخت دریا پہاڑ نہیں روتے، یہ دریا کے اندر پائی جانے والی مخلوقیں نہیں روتی؟ آپ کہیں گے سب روتی ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسانوں سے کہا گیا تم ذرا سا سوچو کہ دیکھو حسین نے قربانی کیوں دی؟ خالی اگر رونا رولانا ہی مقصد ہوتا تو حسین قربانی نہ دیتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حسین کی قربانی بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو ہم ان چیزوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، زندہ کرنا چاہتے ہیں جو محبت، مودت اور ایک اور لفظ ہے لاش میں جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ ہے ولایت۔ سمجھیے گا، یعنی عزاداری یعنی جو ہمیں دینا چاہتی ہے، جس چیز کو ہمیں بچانا ہے، وہ محبت سے چل کر کے مودت تک، مودت سے لے کر کے ولایت تک، کیونکہ ساری چیزیں حسین کے زمانے میں تھی، کربلا میں بھی تھی، کربلا کے بعد بھی ہیں، آج بھی ہے، لیکن فرق اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ہمارے 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے جد نے قربانی کیوں دی؟ کربلا میں کیا بچانے آئے تھے؟ عظیم جواب مولا نے دیا۔ کہا تمہیں پتہ ہے کیا بچانے آئے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ لوگ چاہتے تھے ولایت علی کو مٹا دینا، ولایت علی کو ختم کر دینا، لہذا انہوں نے یعنی سازشیں کی، 100 سال من حدیث، رکاوٹیں، سازشیں، منصوبہ بندیاں، پلاننگیں، ساری چیزیں، اور اس کے بعد حافظین تھے، قائدین تھے، ناصرین تھے، معلوم دیا نمازی تھے، روزے دار تھے، حافظ قرآن تھے، سب تھے۔ اگر آپ تلاشیے گا تو کربلا کے میدان میں دونوں طرف نمازی نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف روزے دار نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف معلوم دیا یعنی دین کے کلمہ گو نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ایک طرف خصوصی طور پر نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف ولایت علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو حسین کربلا آئے تھے وہ صرف رونے رولانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ تحفظ ولایت علی کے لیے آئے تھے۔ سمجھیے گا، تحفظ ولایت علی کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہمارے 8ویں امام نے یہی تو بتایا تھا کہ تم جانتے ہو یہ ولایت علی کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطہا اور شروطہا، یعنی امام نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہمارا دخل ہے، اس میں ہم شامل ہیں، بس شرطوں کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو عزاداری آج ہم تک آئی ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یعنی پورے کنبے کو کیوں مٹایا گیا؟ کیونکہ یزید بیٹھا ہی تھا نشے میں، اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم، یہ تو بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ قرآن آیا ہے، نہ پیغمبر آیا ہے، نہ یہ آیا ہے، نہ وہ آیا ہے، نہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی بیٹھتے ساتھ مسند خلافت پر اس نے یہ نعرہ کر دیا، اب جو اس کے محافظ تھے ان کو جب یہ ختم کر دے گا تو کسی میں ہمت نہیں رہے گی کہ جو آ کر کے ولایت علی کا نام لے۔
اب ان مسلمانوں سے ایک سوال کر لو، میں اس زمانے میں نہیں تھا لیکن جو کتابوں میں ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنے بچوں کا نام فلاں کے نام پر کیوں رکھا، ان کے نام پر کیوں رکھا، تو امام نے ریزن بتلائے ہیں کہ اس لیے رکھا۔ انہی ریزن میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر علی اپنے بچوں کا نام نہ رکھتے ان کی حیات خطرے میں پڑ جاتی۔ سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو منع حدیث کا دور پیغمبر سے، کبھی آپ جا کر کے پڑھیے گا، ایک کتاب ہے 250 سالہ انسانیت کی، جا کر کے دیکھیے گا کہ معلوم دیا اگر یہی چیز آپ لیجئے گا تو پیغمبر کی رحلت سے ہمارے امام کے غیبت تک، یعنی سن 60 تک 250 سالہ انسان کی ہسٹری آپ پڑھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کربلا جو ہم تک آئی ہے، یہ محبت جو ہم تک آئی ہے، یہ جو مودت ہم تک آئی ہے، یہ جو ولایت بچ کر کے آئی ہے، یہ اگر ثانیہ زہرا کی یعنی محنتیں نہ ہوتی، ایک عورت کا کردار نہ ہوتا۔ اب جا کر کے ان لوگوں سے سوال کرو جو اعتراض کرتے ہیں عورتوں کو جلوس میں کیوں لاتے ہو، ان سے جا کر کے کہو کہ حسین کربلا میں عورتوں کو کیوں لائے تھے؟ سمجھیے گا کیوں لائے تھے؟ اس لیے لائے تھے کہ جہاں پر مقصد ایک جگہ پر ختم ہوتا ہے وہیں پر عورتیں اس مقصد کو آگے بڑھاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جتنی دھارمک یہ ہوتی ہیں، جتنی مذہبی یہ ہوتی ہیں، جتنی مذہبی جھلک ان کے اندر پائی جاتی ہے کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یعنی یہ ثانیہ زہرا نے کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام کربلا میں ختم ہو جاتا، اور اگر زینب نہ ہوتی تو پورا حسین کا مشن کربلا میں تمام ہو جاتا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کیجئے گا، کیونکہ جب آپ عزاداری کے ذریعے محبت اور مودت کا پیغام لے کر کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کبھی محبت کو سمجھانا پڑتا ہے، کبھی مودت کا احساس دلانا پڑتا ہے، کیونکہ محبت سمجھاؤ گے تبھی سمجھ میں آئے گی، اور مودت کا احساس دلاؤ گے تو یہ چیزیں دل میں اتر جائیں گی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ عزاداری کے ذریعے ہم محبت اور مودت کا پیغام کیسے دے سکتے ہیں؟ اس طریقے سے، کیونکہ کربلا والوں نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، جو ہم تک آئی ہے، اس کو سمجھنا اور محسوس کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم احساس کریں گے تو بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، یہ عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے۔ ہم نے بارہا کہا کہ محبت کو مودت میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، یہ آؤ عزاداری کرنے والوں سے سیکھ لو، آؤ فرش عزا کو بچھانے والوں سے سیکھ لو۔ اس لیے کہ جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں تو ہم کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے، کتاب کربلا کو پڑھتے ہیں جس میں 72 کردار ہوتا ہے، اور ان کرداروں کی سر فہرست جو ہوتا ہے وہ حسین ہے۔ جو چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے، اور جب وہ حسین ہے تو آؤ کتاب کربلا کو پڑھو۔ یہ جو محبت مودت میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے کربلا نے ہمیں بتایا، اور یہ کربلا نے ہمیں کیسے بتایا؟ اس طریقے سے کہ ہم سمجھیں، کوشش کریں، غور و فکر کریں۔ میں اپنی بات پر آتا ہوں، ایک اعلان سماعت کیجئے کہ اسی سیول کلاس میں انشاءاللہ یعنی کل
جو ہے وہ اعمال عاشورہ 11 بجے ہوگا، نماز ظہرین با جماعت 1 بجے ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ فاقہ شکنی کا پروگرام ہے، اس کے بعد مغربین کی نماز با جماعت، اس کے بعد انشاءاللہ شام غریبہ کی مجلس ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کربلا ہمیں محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے۔ کب؟ اس وقت جب ہم اس محبت کو مودت میں کنورٹ کریں گے۔ کیسے کنورٹ کریں گے؟ اور شب عاشور کی کچھ کیفیتیں ہیں جو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، جو ہم بتلا سکتے ہیں، جو ہم کردار پیش کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شب عاشور کو اگر آپ دیکھیے تو کیا ہے؟ معلوم دیا یہ شب عاشور ہمارے اوپر غم کی رات ہے۔ ہمیں اگر محبت سے مودت تک جانا ہے تو کربلا کو اچھے سے ریڈ کرو، جہاں پر سارے لوگوں نے یہی بتایا کہ دیکھو خدا کے بعد رسول کے بعد امام کے بعد اہل بیت کے بعد نصرت امام۔ ہمیں امام کی نصرت اور مدد کیسے کرنی ہے یہ چیز بہت اہم ہے۔ اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کربلا کیا ہے، اس کے پیغامات کیا ہیں، اس کی محبتیں کیا ہیں، اس کی مودتیں کیا ہیں، اس کی ولایتیں کیا ہیں۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو کربلا میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ جانتے ہیں، یعنی سب کے اندر نصرت امام کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ نصرت امام کرنے کا جذبہ کیسے ہے؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، عابس ابن شبیب شاکری، سنا ہے نا؟ کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید کا نام ہے عابس بن شبیب شاکری۔ یہ عابس بن شبیب شاکری کون ہیں؟ وہ ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ عشق حسین نے انہیں دیوانہ کر دیا۔ ہم نے مجنوں کا نام تو سنا تھا، بہلول کا نام تو سنا ہے، لیکن کسی کو عشق حسین دیوانہ کر جائے تو وہ تھے عابس ابن شبیب شاکری، جو عشق حسین کے دیوانے تھے، اور ایسے دیوانے تھے کہ آپ جانتے ہیں ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کی بہادری، ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ، ان کا ایثار، ان کی امام سے محبت اور مودت، ولایت سے لگاؤ، اہل بیت کا دفاع، امام کی نصرت۔ اب آپ جانتے ہیں شب عاشور انہوں نے جو امام سے کہا، آپ کی خدمت میں وہ جملہ عرض کر دیتا ہوں، کہتے ہیں مولا اگر آپ کو بچانے کے لیے میرے پاس میری جان، میرا خون قربان کرنے سے زیادہ اگر کوئی چیز ہوتی تو میں اس کو بھی قربان کر دیتا آپ پر۔ یعنی یہ سب وہ لفظ ہیں جو سنہرے حرفوں میں لکھے جانا چاہیے کہ مولا سے کہہ رہے ہیں مولا اگر میں جان سے بڑھ کر کے، میرے خون سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز ہوتی تو وہ بھی میں آپ پر فدا کر دیتا، اس لیے کہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میں آپ سے ولایت رکھتا ہوں، یعنی آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر جملہ بدل دوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ
आबिस बिने शबीब शाकरी, ये मोहब्बत या मवद्दत के नहीं बल्कि विलायत अली इब्न अबी तालिब के कामिल इरफानों में से एक थे। कामिल इरफान रखने वाले आरिफों में से एक थे। और उसके बाद जब मैदान में गए हैं तो क्या शुजाअत, जानते हैं दुश्मन क्या कहता है, क्योंकि ये आबिस बिन शबीब शाकरी ये मालूम या सिफ़ीन में भी थे। दुश्मन ने शुजाअत देख रखी है। अब जब ये मैदान में आए, कहा इसके सामने कौन जाएगा, कहा ये तो अपनी जान से ज्यादा यानी परवाह नहीं करता है, अहले बैत का दीवाना है, इसके हुसैन का मजनून है, इसके सामने कौन जाएगा। अब आप समझते हैं, यानी शबीब आए हैं, आने के बाद ये कह रहे हैं कि मुझे पहचानते हो, अना आबिस बिने शबीब शाकरी हूँ, और उसके बाद मुझे हुसैन का दीवाना कहते हैं, मैं विलायते अली से सरशार हूँ। और उसके बाद हमला करते हैं, फौजें भागती हैं, समझिएगा, फौजें भागती हैं, यानी तलवार से कोई हमला करने के लिए आता नहीं है। अब आप जानते हैं, यानी आबिस बिने शबीब शाकरी को मारने के लिए दुश्मन ने हीला रचा। ये बातें मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपने जाकिरों से सुना नहीं होगा। बहुत कम जाकिर ऐसे होते हैं जो ऐसे हालात को डिस्कस करते हैं, जबकि मेरी नज़र में डिस्कस होना चाहिए, ताकि जो हिस्ट्रियाँ हमारे सामने चंद लोगों की एक उसवा और आइडियल बन करके रह गई है। 72 लोगों के किरदारों को अलग अलग से पढ़ोगे तब समझ में आएगा, नहीं मैं भी हो सकता हूँ जानिसारे हुसैन, समझ रहे, मैं भी बन सकता हूँ आशिकाने हुसैन, मैं भी बन सकता हूँ मजनूनुल हुसैन, मैं भी बन सकता हूँ फिदाइये हुसैन, मैं भी बन सकता हूँ इमाम के आशिकों में से एक आशिक। जैसे 72 थे उसी में से मेरी भी गिनती होगी। अब आप जानते हैं दुश्मन ने यही कहा, ये आबिस ऐसे आने वाले नहीं हैं, बल्कि इनको घेर लो। घेरने के बाद तलवारों से हमला नहीं हुआ है मेरे अजीजों, लोगों ने घेरने के बाद पत्थर मारे हैं, और इतने पत्थर मारे हैं कि ये जख्मों से चूर हुए हैं, और चूर होने के बाद ये जमीन पर आए हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि इनकी शुजाअत क्या थी, इनकी हिम्मत क्या थी, इनका हौसला क्या था। और इतने पत्थर खाने के बाद शायद यानी ये ज़बाने बेज़बानी में इमाम को बतलाना चाहें, मौला अगर पत्थर आप पे पड़े तो पत्थर तो मैंने भी खाया। आज जानते हैं शबे आशूर है, 9 मुहर्रम है, दिल चाहता है मसाए पढ़ूं उस नौनिहाल का कि जब हुसैन तन्हा रह गए ना, तो आ करके एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुईनिन युईनुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। आप जानते हैं ये आवाज नहीं थी, एक दर्द था हुसैन का जो बयान कर रहे थे कि शायद कोई आ जाए, शायद कोई लब्बैक कहे, शायद इन मलूनों में से कोई आ जाए कि अब देखो तुमने कितनों को शहीद कर दिया, मैं भी ज़ख्मी हूँ। और हुसैन बुलाना चाह रहे हैं तो आओ आ जाओ, लेकिन जब किसी ने लब्बैक नहीं कहा ना, तो एक मरतबा वो झूले में खेलने वाला बच्चा जो अपने से मचल नहीं सकता था,
3 दिन का भूखा और प्यासा था, उसने अपने को कैसे झूले से गिराया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही झूले से गिराया, अरे खैमों में कोहराम मच गया। अल्लाह अकबर। आप में से बहुत सारे लोग करबला गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा मकाम जनाबे अली अकबर, देखा है ना, जाकर के देखिएगा, छोटी सी जगह है, दुकान की जगह पर है, और वहाँ पर छोटे छोटे शलूके लटके हुए हैं, झूला रखा हुआ है। आप देखिएगा वो झूला कभी कभी हिलता नजर आएगा, ऐसे लगता है जैसे ख्यालों में अभी भी माँ झूला झूला रही है। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, आज आओ, इसलिए कि हम सबको मिलकर के हुसैन के ऊपर गिरिया करना है। अब जो अगले साल जिंदा रहेगा, अरे वही तो हुसैन पर गिरिया करेगा ना। अब जैसे ही सदा बुलंद हुई, हुसैन पलट करके खैमे की तरफ आए, कहा ए बहन ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से अरे शहीद तो नहीं हो गया है? एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा नहीं, बस असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। इमाम ने कहा मैं समझ गया। ए अजीजों, अब इमाम ने उसको अपनी गोद में लिया। अरे धूप की शिद्दत थी, तमाज़त थी, अबा का साया कर लिया। अब मलूनों ने समझा हुसैन शायद सुलह करने के लिए कुरान ला रहे हैं। मैं कहूँगा कुरान तो न था, अरे शायद कुरान का एक पारा था। अरे एक मर्तबा हुसैन ने यही तो कहा, ए फौजे अश्किया, अरे क्या तुमने कभी मुझसे कुछ मांगते हुए देखा है? कहा नहीं। बनी हाशिम को कुछ मांगते देखा है? कहा नहीं। कहा आज हुसैन अरे अपने बच्चे के लिए सवाल आप कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए औलाद वालों, अरे अपने ऊपर गिरिया करो, हुसैन की बेकसी का मातम करो। कहा नहीं मांगा ना। कहा मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ए औलाद वालों, अरे जरा सा जब अपने बच्चे से प्यार करते हो ना, जरा सा भूखा हो प्यासा हो, अरे माँ तड़प जाती है। लेकिन हाय रे रबाब, अरे उसने अपने बच्चे को अरे कैसे देखा होगा। अल्लाह अकबर। मुझे मसाइल थोड़े से ज्यादा पढ़ने हैं ताकि मैं हुसैन का भी तस्करा करूं। हाँ अजीजों, गिरिया कर लीजिएगा। अब हुसैन ने कहा पानी पिला दो। अगर तुम्हें डर ये है कि हुसैन इसके बहाने खुद पानी पी लेगा, अरे लो मैं इसको जल्दी जमीन पर लिटा देता हूँ। ए अजीजों, 60 डिग्री टेम्परेचर था, अरे जहाँ दाना गिरता भुन जाता। असगर को लिटा दिया हुसैन ने। अरे जब अश्किया ने कुछ ना कहा, एक मर्तबा हुसैन ने उठाया, ए मेरे लाल, अरे तू भी तो हुज्जते खुदा का फर्जंद है, अरे हुज्जत तमाम का दे। एक मर्तबा असगर ने अरे सूखी हुई जबान को होठों पर फिराना शुरू कर दिया। अश्किया मुंह पैर करके रोने लगे। एक मर्तबा अरे उमर साद ने यही कहा, और मुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को मुनकदा कर दे। 3 बार का तीर चला। अल्लाह अकबर। अरे मैं कैसे असगर के मसाइब पढ़ूं, इसलिए कि 6 माह का बच्चा 3 बार का तीर, अरे जो ऊंटों को मारने के लिए मारा जाता है, उससे असगर को मारा गया। अब आप जानते हैं ये 3 बार का तीर चला। असगर ने देखा, अरे ये तीर मुझ पर नहीं बाबा की तरफ आ रहा है। एक मर्तबा अरे हुसैन के हाथों पर हुमके अपने तो आगे कर दिया, गले को आगे बढ़ा दिया। अरे 3 बार का तीर असगर के गले को छेदा नहीं, ज़िबा कर गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत के। अरे ज़िबा कर दिया। फासोबे जुमला सुनोगे ना,
فَذُبِحَ الصَّبِيُّ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ ایک مرتبہ جانتے ہو بچہ ذبح ہو گیا کان سے لے کے کان تک، اور حسین کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا۔ میں سارے مصائب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب حسین نے کیا کیا؟ ارے یہ خون ناحق کو ایک مرتبہ لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیا۔ اب کیا تھا؟ ابھی کل آپ عمل انجام دو گے نا۔ ایک مرتبہ حسین نے وہی کیا، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضن بقضائه وتسلیما لامرہ۔ ارے پڑھتے جاتے ہیں، سوچتے جاتے ہیں، اگر رباب نے سوال کر لیا تو کیا کہوں گا، ارے ماں سوال کر لے گی تو کیا کہوں گا۔ حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ آواز دی، اے رباب، ارے اپنی امانت واپس لے جا۔ ارے رباب سے پہلے 4 سالہ بچی آ کر کے حسین کے پیروں میں لپٹ گئی، ایک جملہ کہا، اے بابا، ارے آپ اصغر کو پانی پلا لائے۔ ارے سکینہ پیاسی رہ گئی، بابا آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اب کیا تھا؟ حسین نے کچھ نہ کہا، ارے دامن کو جیسے ہی ہٹایا، چھوٹی بچی تڑپ گئی، اے بابا، ارے یہ میرے بھائیا کو ارے کس نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ارے اب بے کسی اور سنو گے نا، جب اصغر کو حسین دفن کر چکے، جب اصغر کو حسین دفن کر چکے، بس 3-4 منٹ اور ہے تو ایک مرتبہ حسین آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں اس لیے کہ ابھی تابوت برآمد ہوگا نا، اس لیے مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حسین آئے در خیمہ پر، آنے کے بعد کہتے ہیں رقیہ تم پر سلام، اے زینب تم پر سلام، اے رباب تم پر سلام، اے بیویاں تم پر سلام۔ اب آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک بیمار بیٹا تھا، زینب اس کمرے میں لے کر کے گئیں، اس کے شانے کو ہلایا، ایک مرتبہ سیدھے سجاد چوک گئے، ایک مرتبہ اٹھے، کہا دیکھو تمہارا بابا آیا ہے۔ ارے بابا زخمی تھا، خون کے نشانات تھے، ارے بدن پر تمام لباس پھٹا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سیدھے سجاد نے یہی تو کہا، اے بابا، ارے یہ حالت کس نے بنا دی؟ بتائیے چچا عباس کہاں؟ میرا بھائی اکبر کہاں؟ ارے میرا بھائی قاسم کا؟ ایک مرتبہ حسین نے عالم بے کسی میں یہی تو کہا، اے بیٹا بس اتنا سمجھ لے، ارے مردوں میں یا تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں۔ ایک مرتبہ سیدھے سجاد نے بوبی سے کہا، اے بوبی اماں، ارے میرا سونا دیجئے، میں بابا کی نصرت کروں گا۔ ایک مرتبہ سیدھے سجاد سے امام نے یہی تو کہا، اے بیٹا سیدھے سجاد، ارے تیرا جہاد کربلا نہیں ہے، تیرا جہاد کوفہ و شام کی گلیاں ہیں۔ اب اس کے بعد حسین رخصت ہوئے، ایک مرتبہ ابھی تھوڑی دیر بیتی تھی کہ زینب نے آ کر کے پھر سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، ارے دیکھو کیا قیامت آ گئی، ارے دیکھو فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، زمین سے بے زلزلہ آیا ہوا ہے، خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سیدھے سجاد نے کہا، اے بوبی اماں، ارے ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ ارے جیسے ہی ہٹایا ہمیں کو پھینک دیا۔ ایک مرتبہ یہی کہا، اے بوبی اماں، ارے آپ ان بھائی کے ہو گئی، میں یتیم ہو گیا، کائنات نے حسین کو شہید کر دیا، یہ عالم متغیر ہو گیا۔ اے بوبی اماں، میرا بابا مارا گیا،
میرا سب کچھ ختم ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔